عمومی طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو شخص ہمیں نماز پڑھاتا ہے وہ امام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور مصلی کی امامت کو امامت کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھی کہ منبر و محراب کی اس امامت کو امامت صغرا کہا جاتا ہے۔ تخت و تاج کی جو امامت ہے وہ امامت کبریٰ کہلاتی، بڑی امامت۔ امامت صغرا کے حاملین کی سستیاں قوموں کے اخلاق بگاڑتی ہیں اور قوموں کے عقائد میں خرابیاں پیدا کر لیتی، اور امامت کبریٰ کے حاملین کی سستیوں کے نتیجے میں قومیں من حیث القوم برباد ہو جاتی ہیں، اور قوموں کی معیشتیں تباہ ہو جاتی ہیں، اور ان کا معاشرتی سسٹم جو ہے وہ برباد ہو جاتا ہے، اور دشمن ان کے اوپر غالب ہو جاتا ہے، اور وہ مغلوبیت کی زندگی گزارنے پہ مجبور ہو جاتی۔ تو امامت صغرا ہو یا امامت کبریٰ ہو، جو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ کردار پہ توجہ دینے کی ہوتی ہے، اور کردار کی چمک سے اللہ تعالیٰ ایسی روشنیاں پیدا کرتا ہے کہ پھر ظلمتیں دور ہو جاتی، اور معاشرتوں کا جو نظم و نسق ہے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسلام ایک سادہ دین ہے، اور اس نے سادگی کا درس دیا ہے۔ وہ بندہ جس بھی منصب پہ ہے تو اس کو سادگی کی زندگی گزارنے کا حکم دیا گیا ہے، اور سادہ زندگی، بے تکلف زندگی ایک خوبصورت زندگی ہے، جس میں زندگی اپنے اصل روپ کے ساتھ ہو۔ اس وقت مجھے معاف کیجئے گا، منبر و محراب کے وارثین ہو یا صاحبانی جبہ و دستار ہو، یا مسجد نشین ہو اور خانقاہوں کے سجادہ نشین ہو، یا آیان اقتدار پہ بیٹھنے والے وزراء ہوں، یا مشیر ہوں، یا ہمارے حکمران لوگ ہوں، ان سارے لوگوں کی زندگی ایک مصنوعی زندگی بن کے رہ گئے، اور سارا وقت اپنے جبہ و دستار کو سجانے کے لیے، اور اپنے پروٹوکول اور اپنی تکریم اور اپنے اعزازات کے لیے صرف کر دیتے ہیں۔ اتنی توجہ انسان اپنے اندر کو سنوارنے کے لیے اور اپنے باطن کو ستھرائی کے لیے، اس کی پاکیزگی کے لیے گزار دے تو ظاہر جو ہے وہ میلا بھی ہوگا، اندر کی چمک چھل چھل کے باہر آئے گی۔ تو تخت و تاج کے وارث ہوں یا منبر و محراب کے وارث ہوں، ہمیں سب سے زیادہ ضرورت اپنے کردار کو سنوارنے کی ہوتی ہے، اور کردار کا سنور جانا ہی قوموں کی بہتری کی ضمانت ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے بھی کوئی کام کیا تو یقیناً ان کی خلوتیں خوبصورت رہی۔ ایک زمانے میں ایک معروف بزرگ انتقال کر گئے، لیکن انہوں نے ایک وصیت کی مرتے ہوئے کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کی عصر کی سنتیں بھی قضا نہ ہوئی، جو کہ شرعی تاکید نہیں رکھتی، لیکن اس کی وہ سنتیں بھی قضا نہ ہوئی۔ بڑے بڑے زاہد اور تہجد گزار اور شب زندہ دار دم بخود ہے کہ زندگی میں ایسی کوتاہیاں تو کبھی سرزد ہو جاتی ہیں، نہیں تو جوانی کے اندر تو بڑی سستیاں ہو جاتی ہیں۔ تو یہ اتنی کڑی شرط، اور کون نبھائے گا؟ حضرت کا جنازہ بڑھا ہے اور کوئی آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کر رہا۔ جب جنازے کو دیر ہونے لگی اور لوگوں میں چیخ مگوئیاں زیادہ شروع ہوئی، تو سلطان شمس الدین التمش، جو وقت کا حکمران ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں تو آگے بڑھا، اور مصلی پہ کھڑا ہو کے کہنے لگا مرنے والا مر گیا، ہمیں بے نقاب کر گیا۔ یہ تھے حکمران، اور پھر ان کا جو روپ تھا دشمنوں پر، اور ان کی جو قوت تھی دشمنوں پر، یہ ان کے کردار کی چمک تھی۔ تو امامت صغرا ہو یا امامت کبریٰ ہو، مصلی کی امامت ہو یا تخت و تاج کی امامت ہو، ہمیں سب سے زیادہ توجہ اپنے کردار کی طرف دینا ہوتی ہے، اور جب ہمارا کردار خلوت میں خوبصورت ہو تو پھر ہماری جلوتوں کے اندر روپ پیدا ہو جاتا ہے، ہمارے لہجوں کے اندر رس بھر جاتا ہے، ہماری آواز میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے، پھر ہمارا حکم ٹالا نہیں جاتا، یا پھر حکم انسان کیا ٹالے گا، پھر تو زمین بھی حکم نہیں ٹالتی، پھر تو پہاڑ بھی راستہ دے دیتے ہیں۔ جب زلزلہ آتا ہے تو حضرت عمر مدینے میں کھڑے ہیں تو زمین کانپنے لگی ہے، تو درغا زمین پہ مارتے ہیں اور کہتے ہیں زمین ٹھہر جا، کیا عمر نے کبھی چھاتی پیدل نہیں کیا ہے؟ تو زمین ٹھہر جاتی ہے۔ وہ کردار کی چمک تھی۔ اور ایک لونڈی رو رہی ہے مدینے کی گلی میں، حضرت عمر گزرتے ہیں تو پوچھا کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا کہ ٹھوکر لگی، اور جو میں تیل لے کے آ رہی تھی وہ بہہ گیا اور زمین میں جذب ہو گیا۔
اب میری مالکہ بڑی سخت گیر ہے، تو جب اسے یہ پتہ چلے گا تو وہ میرے پر بہت زجر و توبیخ کرے گی۔ میں ڈرتی ہوئی گھر جانے سے گھبرا رہی، تو حضرت عمر نے درہ زمین پہ مارا اور زمین کو کہا، زمین کیا عمر نے تیرے پیدل نہیں کیا اور تو میرے ہوتے ہوئے لونڈی کا تیل جذب کر جائے؟ تو زمین نے فوراً تیل اگل دیا، کہا اس کو اپنے برتن میں ڈال لو۔ تو یہ عمر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ زمین بھی حکم مانتی تھی۔ عمومی طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو شخص ہمیں نماز پڑھاتا ہے وہ امام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور مصلی کی امامت کو امامت کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ممبر و محراب کی اس امامت کو امامت صغرا کہا جاتا ہے۔ تخت و تاج کی جو امامت ہے وہ امامت کبریٰ کہلاتی، بڑی امامت۔ امامت صغرا کے حاملین کی سستیاں قوموں کے اخلاق بگاڑتی ہیں اور قوموں کے عقائد میں خرابی پیدا کر دیتی، اور امامت کبریٰ کے حاملین کی سستیوں کے نتیجے میں قوم من حیث القوم برباد ہو جاتی ہے اور قوموں کی معیشتیں تباہ ہو جاتی ہیں اور ان کا معاشرتی سسٹم جو ہے وہ برباد ہو جاتا ہے اور دشمن ان کے اوپر غالب ہو جاتا ہے اور وہ مغلوبیت کی زندگی گزارنے پہ مجبور ہو جاتی ہے۔ تو امامت صغرا ہو یا امامت کبریٰ ہو، جو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ کردار پہ توجہ دینے کی ہوتی ہے، اور کردار کی چمک سے اللہ تعالیٰ ایسی روشنیاں پیدا کرتا ہے کہ پھر ظلمتیں دور ہو جاتی اور معاشرتوں کا جو نظم و نسق ہے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسلام ایک سادہ دین ہے اور اس نے سادگی کا درس دیا۔ وہ بندہ جس بھی منصب پہ ہے تو اس کو سادگی کی زندگی گزارنے کا حکم دیا گیا ہے، اور سادہ زندگی، بے تکلف زندگی ایک خوبصورت زندگی ہے جس میں زندگی اپنے اصل روپ کے ساتھ۔ اس وقت مجھے معاف کیجیے گا، ممبر و محراب کے وارثین ہو یا صاحبانی جبہ و دستار ہو یا مسجد نشین ہو اور خانقاہوں کے سجادہ نشین ہو یا آیان اقتدار پہ بیٹھنے والے وزراء ہوں یا مشیر ہوں یا ہمارے حکمران لوگ، ان سارے لوگوں کی زندگی ایک مصنوعی زندگی بن کے رہ گئی اور سارا وقت اپنے جبہ و دستار کو سجانے کے لیے اور اپنے پروٹوکول اور اپنی تقریب اور اپنے اعزازات کے لیے صرف کر دیتے ہیں۔ اتنی توجہ انسان اپنے اندر کو سنوارنے کے لیے اور اپنے باطن کو ستھرائی کے لیے، اس کی پاکیزگی کے لیے گزار دے تو ظاہر جو ہے وہ میلا بھی ہوگا، اندر کی چمک چھن چھن کے باہر آئے گی۔ تو تخت و تاج کے وارث ہوں یا ممبر و محراب کے وارث ہوں، ہمیں سب سے زیادہ ضرورت اپنے کردار کو سنوارنے کی ہوتی ہے، اور کردار کا سنور جانا ہی قوموں کی بہتری کی ضمانت ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے بھی کوئی کام کیا تو یقیناً ان کی خلوتیں خوبصورت رہی۔ ایک زمانے میں ایک معروف بزرگ انتقال کر گئے، لیکن انہوں نے ایک وصیت کی مرتے ہوئے کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کی اثر کی سنتیں بھی قضاد ہوئی، جو کہ شرعی تاکید نہیں رکھتی لیکن اس کی وہ سنتیں بھی قضاد ہوئی۔ بڑے بڑے زاہد اور تہجد گزار اور شب زندہ دار دم بخود ہے کہ زندگی میں ایسی کوتاہیاں تو کبھی سرزد ہو جاتی ہیں، نہیں تو جوانی کے اندر تو بڑی سستیاں ہو جاتی ہیں۔ تو یہ اتنی کڑی شرط اور کون نبھائے گا؟ حضرت کا جنازہ بڑھا ہے اور کوئی آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کر رہا۔ جب جنازے کو دیر ہونے لگی اور لوگوں میں چیخ مگویاں زیادہ شروع ہوئی تو سلطان شمس الدین التبش جو وقت کا حکمران ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں تو آگے بڑھا اور مصلی پہ کھڑا ہو کے کہنے لگا، مرنے والا مر گیا، ہمیں بے نقاب کر گیا۔ یہ تھے حکمران، اور پھر ان کا جو روپ تھا دشمنوں پر اور ان کی جو قوت تھی دشمنوں پر، یہ ان کے کردار کی چمک تھی۔ تو امامت صغرا ہو یا امامت کبریٰ ہو، مصلی کی امامت ہو یا تخت و تاج کی امامت ہو، ہمیں سب سے زیادہ توجہ اپنے کردار کی طرف دینا ہوتی ہے، اور جب ہمارا کردار خلوت میں خوبصورت ہو تو پھر ہماری جلوتوں کے اندر روب پیدا ہو جاتا ہے، ہمارے لہجوں کے اندر رس بڑھ جاتا ہے، ہماری آواز میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے، پھر ہمارا حکم ٹالا نہیں جاتا، یا پھر حکم انسان کیا ٹالے گا، پھر تو زمین بھی حکم نہیں ڈالتی۔
پھر تو پہاڑ بھی راستہ دے دیتے ہیں۔ جب زلزلہ آتا ہے تو حضرت عمر مدینے میں کھڑے ہیں تو زمین کانپنے لگی ہے تو درہ زمین پہ مارتے ہیں اور کہتے ہیں زمین ٹھہر جا، کیا عمر نے تیری چھاتی پہ عدل نہیں کیا ہے؟ تو زمین ٹھہر جاتی ہے۔ وہ کردار کی چمک تھی۔ اور ایک لونڈی رو رہی ہے مدینے کی گلی میں، حضرت عمر گزرتے ہیں تو پوچھا کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا کہ ٹھوکر لگی اور جو میں تیل لے کے آ رہی تھی وہ بہہ گیا اور زمین میں جذب ہو گیا۔ اب میری مالکہ بڑی سخت گیر ہے، تو جب اسے یہ پتہ چلے گا تو وہ میرے پر بہت زجر و توبیخ کرے گی۔ میں ڈرتی ہوئی گھر جانے سے گھبرا رہی۔ تو حضرت عمر نے درہ زمین پہ مارا اور زمین کو کہا زمین کیا عمر نے تیرے پہ عدل نہیں کیا اور تو میرے ہوتے ہوئے ایک لونڈی کا تیل جذب کر جائے؟ تو زمین نے فوراً تیل اگل دیا، کہا اس کو اپنے برتن میں ڈال۔ تو یہ عمر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ زمین بھی حکم مانتی تھی۔ جی فرماتے ہیں اے فلاں بلائی کر لے اچھائیاں کر لے، اس عمر کے ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھ لے، اس سے قبل کہ آواز آئے کہ فلاں نہیں رہا، تو اپنی زندگی کو پہلے ہی اعمال کا حسن دے لے۔ تو یہ وقت میرے اور آپ کے اوپر آنے والا ہے کہ ہمارے لیے بھی لوگ جمع ہو رہے ہیں۔ ہم قبر میں اب تنہائیوں اور قبر کی پہنائیوں میں موجود ہوں گے اور لوگ ہمارے لیے جمع ہو رہے ہوں گے۔ قبر اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت باقی نہ رہے، مجھے اور آپ کو اپنے اعمال کی اصلاح کر لینی چاہیے۔ امام غزالی نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی۔ آپ فرماتے ہیں اللہ نے مرنے والوں کے ذریعے سے جو باقی زندہ بچ گئے ہیں ان پر احسان کیا۔ عرض کی گئی احسان کیسے؟ وہ تو دکھوں میں مبتلا ہیں، جن کا بھائی چلا گیا ان کا کلیجہ پھٹ رہا ہے، جن کا باپ چلا گیا ان کی دنیا اندھیر ہو گئی، جن کی ماں چلی گئی ان کے سامنے روشنی کا کوئی حوالہ نہیں رہا، جس کا بیٹا چلا گیا اس کی کمر ٹوٹ گئی، جس کا بھائی چلا گیا اس کے بازو ٹوٹ گئے، اور تم کہتے ہو اللہ نے مرنے والوں کے ذریعے سے جو باقی پسماندگان ہیں ان پر احسان کیا۔ یہ احسان کیسے ہے؟ امام غزالی فرماتے ہیں احسان اس معنی میں ہے کہ اللہ نے مرنے والے کی موت کو ان باقیوں کے لیے عبرت کا نشان بنایا ہے۔ اگر اس کی موت ان کے لیے عبرت بنا دی جاتی تو یہ کیا کرتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے گویا ان کی موت سے اس کو ایک اور موقع سنبھلنے کا دیا ہے کہ وہ لوگوں کی، عزیزوں کی، رشتہ داروں کی موت کو دیکھ کر اپنی زندگی کی راہوں کو ٹھیک کر لیں۔ یہ جو مرنے والے ہیں یہ ہمارے لیے پیغام ہے موت کا، اور ہم ان سے دیکھ کر اپنی زندگی ٹھیک کر سکتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جلیل القدر نبی گزرے ہیں، بنی اسرائیل کے مقتدا اور امام نبی۔ آپ نے حضرت اسرائیل سے وعدہ لیا ہوا تھا کہ میری روح قبض کرنے کے لیے اچانک نہیں آنا، بلکہ پہلے کو قصد یا پیغام بھیج دینا تاکہ میں موت کی تیاری کروں، جو کہ اچانک موت سے حضور نے بھی پناہ اللہم انی اعوذ بکا من الموت الفجات، اے اللہ اچانک موت سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام سے وعدہ لیا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہ قبض روح کے لیے اچانک نہیں آنا، پہلے کو قاصد یا پیغام بھیج دینا۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا، نبی تھے، ان سے وعدہ انہوں نے کر لیا۔ کافی مدت گزری تو حضرت اسرائیل آ گئے، پوچھا کدھر آئے ہو؟ کہا قبض روح کے لیے آیا ہو۔ کہا تم نے تو وعدہ کیا تھا پہلے کو قاصد یا پیغام بھیجوں گا، تم نے نہ کو قاصد بھیجا اور پیغام بھیجا اور قبض روح کے لیے آ گئے۔ حضرت اسرائیل نے عرض کی حضور میں نے تو کئی قاصد بھیجے تھے، فرمایا میرے پاس تو ایک بھی نہیں آیا۔ کہا حضرت آپ کے سامنے کتنے لوگوں کی موت واقع ہوئی، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ آپ کی داڑھی میں سفید بال آ گئے، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ آپ کی آنکھوں میں سفیدی کر آئی، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ آنکھوں میں سفیدی کا آ جانا، بالوں میں سفیدی کا آ جانا، کمر میں خم آ جانا، اٹھتے ہوئے جنازے، پھیلی ہوئی قبریں، یہ پیغام ہے، قاصد ہے موت کا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کریم رب کے دروازے سے کس نے دور ہٹا دیا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، جس نے تجھے پیدا کیا، تیرے اعضاء کو توازن دیا، تجھے حسن اور جوانی بخشی، تجھے چلنے کا سلیقہ دیا، تجھے بولنے کا طریقہ دیا، تجھے سوچنے کے لیے دماغ دیا، تجھے سماعتوں کے پردے دیے۔ آج شیروں کو تو نچا لیتا ہے، ہاتھیوں کو تو بٹھا لیتا ہے۔ اے انسان ذرا غور تو کر، اس رب کا شکر کر، کیوں بھول گیا اس رب کو جس نے تجھے پیدا کیا،
اگر تجھے پیدا ہی نہ کرتا تو کیا کرتا؟ پھر پیدا کر کے چھوڑ دیتا تجھے، اگلا تیری ذمہ داری اپنے ذمہ کرم پہ نہ لیتا تو بچا تجھے گرمی کی سختی سے کون بچاتا؟ تجھے ٹھٹھرتی ہوئی سردی سے کون بچاتا؟ ماں کے سینے میں تیرا پیار نہ ڈالتا، تجھے گندگی میں لتھڑے ہوئے کو کون اٹھاتا؟ لیکن اس نے پیار ڈالا ماں کے سینے میں، جس نے تجھے پہلے چوما ہو پھر اس نے تجھے دھویا۔ انسان غور تو کر، ما غرک بربک الکریم۔ یہ بدبخت کافر میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے، اور معاذ اللہ حضور کی جانب اس نے جنون کی نسبت کر دی، حضور کو مجنون معاذ اللہ کہہ دیا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے گوارا نہ کیا۔ سورہ قلم اتارے، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ مجھے قسم ہے قلم کی اور قسم ہے قلم جو لکھتی ہے، آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں، آپ کا تو خلق ہی بڑا عظیم ہے۔ تو یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ولید بن مغیرہ کے عیب بنوائے۔ حماز مشاء بنمیم، یہ چغل خور ہے، جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، اس میں یہ عیب ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آخر میں فرمایا کس نے؟ جو رب ستار ہے، اللہ کی شان ہے، صفت ہے کہ وہ ستار ہے، پردہ پوش ہے، اور وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تم بھی پردہ پوش بن جاؤ۔ من ستر مسلمن ستر اللہ یوم القیامہ، جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کروائیں۔ کتنا بڑا کام ہے جو مخلوق خدا کو بتایا گیا ہے۔ وہ رب جس کی شان یہ ہے کہ وہ پردہ پوش ہے، لیکن جب کوئی اس کے رسول کی توہین کرے تو وہ پردے پھاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ ہزاروں گناہ ہوں، لاکھوں گناہ ہوں، کروڑوں اربوں کھربوں گناہ ہوں، وہ اللہ معاف کر دیتا ہے، وہ بڑا ہی قریب۔ وہ ایک شخص روتا ہوا ہے نا حضور کے پاس، میں لٹ گیا، میں مر گیا، میں گناہ کر بیٹھا، تو کہا تیرا گناہ زمینوں سے زیادہ بڑا ہے؟ اس نے کہا زمینوں سے بھی بڑا ہے۔ پہاڑوں سے زیادہ بڑا ہے؟ بولا پہاڑوں سے بھی بڑا ہے۔ آسمان سے زیادہ بڑا تیرا گناہ؟ کہا آسمانوں سے بھی بڑا ہے۔ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ؟ کہا سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ۔ کہا عرش الہی سے بھی بڑا ہے؟ بولا عرش الہی سے بھی بڑا ہے۔ پھر کہا کیا تیرا گناہ رب کی رحمت سے بھی بڑا ہے؟ کہا نہیں، رب کی رحمت سے بڑا ہے۔ تو کتنا بڑا گناہ گار بھی کوئی ہو، کتنے بھی گناہ کیے ہوئے ہوں، اس کے لیے معاف کرنا کوئی مشکل؟ 99 قتل کیے تھے نا اس نے بنی اسرائیل کے شخص، 100واں بھی کاٹ دیا، لیکن توبہ کے لیے چلا بھی، منزل پہ پہنچا بھی نہیں تھا، اس کی رحمت نے ڈھانپ لیا آج، اور 100 اشخاص کے قاتل کو معاف کر لیا۔ اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ بڑے بڑے گناہ گار اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ ہمیں نیکی کی توفیق دے، اللہ گناہوں سے بچائے، لیکن کبھی سرزد ہو بھی جائیں تو اس کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ وہ معاف کرنے والا ہے، وہ کریم ہے، بڑے بڑے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ وہ پہاڑوں سے بڑے گناہ معاف کر دیتا ہے، افلاک سے بڑے گناہ معاف کر دیتا ہے، سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہو تو وہ معاف کر دیتا ہے، لیکن ایک ذرے کے برابر کوئی اس کے رسول کی توہین کرے وہ معاف نہیں کرتا، وہ معاف نہیں کرتا۔ اس لیے ہمیشہ اپنی زبان کو رسولوں کے حوالے سے، اہل اللہ کے حوالے سے پوری طرح محتاط رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سوائے سود کے کسی جرم کے خلاف اعلان جنگ نہیں کیا ہے، لیکن یہ ارشاد فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی رکھے تو میں اسے جنگ کا چیلنج دیتا ہوں۔ اور جنگ کے تو کیا ہوتا ہے، جب کوئی کسی سے جنگ کرے تو اس کے قیمتی اثاثے ضائع کرنا چاہتا ہے۔ اب دشمن کی سب سے زیادہ بری نظر پاکستان کے جو دشمن ہیں، پاکستان کے ایٹمی اثاثوں پہ ہے، اور ہم سب سے زیادہ حفاظت اپنی جان سے بھی زیادہ اپنے ایٹمی اثاثوں کی کر رہے ہیں۔ اسپیشل فورسز ہیں اس کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، کیونکہ ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ وہ ہے، اور دشمن کی نظر میں سب سے زیادہ وہی کھٹکتا ہے، اور اس کا خیال ہے کہ سب سے پہلے اس کو برباد کیا جائے۔ تو جب کوئی جنگ کرتا ہے کسی سے تو سب سے پہلے اس کا قیمتی جو سامان ہے، قیمتی اثاثہ جو ہے، اس کو وہ ضائع کرنا چاہتا ہے۔ اللہ جب بندوں سے جنگ کرتا ہے تو بندوں کا سب سے قیمتی اثاثہ کیا ہے؟
ان کی دولت چھین لیتا ہے، رزق چھین لیتا ہے، مال چھین لیتا ہے، اولاد چھین لیتا ہے، نہیں، ان سے توفیق حق چھین لیتا ہے، ایمان کی دولت چھین لیتا ہے۔ تو جو ولیوں کا دشمن ہو جائے، عداوت رکھنے لگ جائے، پھر اندر اس کا اجڑ جانا ہے، پھر وہ کرتا رہے سجدے، کرتا رہے رکوع، کرتا رہے قیام، پھر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے جب مین سوچی آف کر دیا گیا تو سارے بٹن روز اوپر نیچے کرتے رہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے جو اس کا ولیوں کا دشمن ہے۔ تو پھر کوئی نبی کا دشمن ہو تو پھر تو وہ معافی نہیں کرتا۔ اس لیے ولید بن مغیرہ حضور علیہ السلام کی طرف جنود کی نسبت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ جس کی شان یہ ہے کہ وہ پردہ پوش ہے، اس کے ایک ایک عیب کو رب گنوا رہا ہے۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّہِینٍ ہمازٍ مشاء بنمیم، چغل خور ہے، جھوٹی قسمیں کھانے والا ہے، یہ عیب، یہ عیب، 9 عیب گنوائے۔ اس کے بعد فرمایا اُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِیمٍ، محبوب یہ ہے ہی حرام زادہ۔ ستار اب یہ کہہ رہا ہے، جس کی شان یہ ہے کہ وہ پردہ پوش ہے، وہ ستار ہے، لیکن اس کے رسول کی توہین کی تو رب نے اس کا پردہ فاش کر دیا اور کہا کہ تو ہے ہی زنا کی پیداوار۔ وَتُلِّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِیمٍ، کہتے ہیں ولید بن مغیرہ نے ہاتھ میں تلوار پکڑی اور اپنی ماں کے سر پہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا انہوں نے میرے جو 9 عیب گنوائے ہیں وہ دیکھتا ہوں میرے اندر موجود ہے، لیکن اس راز کی امین تو ہے، تو سچ بتا میں کس کا بیٹا ہوں۔ تو ماں بولی کہ تو نے محمد کو چھیڑا کیوں تھا، وہ پردے تو فاش ہونے تھے، تو ایک چرواہے کا بیٹا ہے، تیرا باپ اس قابل نہیں تھا۔ بہت ساری چیزیں سیکھنے کی ہیں اس خاندان سے، رواداری اور خودداری بھی سیکھی جا سکتی۔ جب یہ لشکر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیتا ہے اور آپ کے لاشوں کے اوپر گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں اور ہوائیں مٹی ان کے اوپر اڑا دیتی ہیں، اور پھر وہاں سے شہیدوں کے سر نیزوں پہ چڑھا کے کوفہ اور کوفہ سے دمشق لے جایا جاتا ہے، تو یزید پوچھتا ہے اپنے خاص لوگوں سے کہ اس راستے کے اندر تم نے ان کی کیفیت کیا دیکھی؟ یزید بدبخت کے دل میں یہ تھا کہ میں اب بھی فاتح بن جاؤں، امام زین العابدین ڈر کے گھبرا کے مشکلات سے میری بیعت کر ہوئے، کیونکہ اگر امام زین العابدین بیعت کر لیتے تو کربلا کی ساری داستان زیرو ہو جاتی، اور وہ یہ کرنا چاہ رہا تھا، لیکن زین العابدین کی رگوں میں بھی تو خون حسین تھا، تو بڑے دکھ دیے۔ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ کس طرح انہوں نے گھوڑوں کے اوپر سوار کرا کے عطرت پیغمبر کو بازاروں میں پھرایا، اور پھر ان کے سر نیزوں کی نوک پہ چڑھے ہوئے تھے، لیکن دربار یزید میں جب پہنچے تو یزید نے اپنے خاص لوگوں سے پوچھا کہ کیا ان کی اب حالت ہے؟ لاشیں کٹ کے وہاں پڑے ہوئے ہیں، سر یہ ہیں، تو اب تو دب گئے ہوں گے۔ تو جو اس نے جواب دیا، اس سے اس خاندان کی خودداری اور غیرت دیکھو۔ اس کے معتمد خاص نے کہا کہ ہم کربل سے یہاں تک پہنچے ہیں اور ہم نے بہت دکھ بھی دیے، ان کو ذہنی اذیتیں بھی دی، بعض جگہوں کے اوپر ان کے اوپر پتھراؤ بھی ہوا ہے، لیکن لگتا یہ رہا ہے کہ فاتح یہ ہیں اور ہم مفتو ہیں۔ ان کا انداز، ان کا تیور ہمیشہ یہ بتاتا رہا ہے کہ اصل فاتح یہ اور مفتو ہم ہیں، اور حقیقت ہے بھی یہی۔ اقبال کہتا ہے جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ، جو دلوں کو فتح کر لے وہی۔ حشام بن عبد الملک بنو امیہ کا بڑا تگڑا حکمران گزرا ہے، حج کرتا ہوا حجر اسود کے سامنے آیا، دل میں آیا کہ میں حجر اسود کو چوموں، ہجوم اتنا تھا کہ چوم نہ پایا۔ جن لوگوں نے حج کیا ہے منظر آنکھوں میں گھوم گیا ہوگا، تو اتنا ہجوم تھا کسی نے بادشاہ کی پرواہ نہیں کی، راستہ نہیں دیا، وہ ایک سمت کھڑا ہو کے منتظر رہا کہ کوئی رش کم ہو تو میں حجر اسود کو بوسہ کروں۔ اتنے میں امام زین العابدین بھی طواف کرتے کرتے آئے، وہ رک کر کے جب حجر اسود کو دیکھنے لگے تو لوگوں نے راہیں چھوڑ دی، آگے بڑے حجر اسود کو چوما اور پھر طواف میں لگ گئے۔ حشام کو بڑا غصہ آیا کہ میں بادشاہ وقت
اور میرے لیے لوگوں نے راستہ نہیں چھوڑا اور ان کے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ تو وہ اپنے درباری شاعر فرزدق سے کہنے لگا من ہاذا، یہ کون ہے؟ حالانکہ وہ جانتا تھا یہ امام زین العابدین، لیکن اس نے تحقیر کرنے کے لیے تجاوز عارفانہ برتتے ہوئے کہا من ہاذا، اے کون ہے؟ وہ جو فرزدق شاعر تھا تو بادشاہ کا درباری شاعر، لیکن آج اس کی غیرت جاگی۔ جب اس نے کہا نا من ہاذا، یہ کون ہے، تو فرزدق نے کہا بادشاہ تو نہیں جانتا یہ کون ہے؟ اس کو تو بطحا کے سنگ ریزے بھی جانتے ہیں یہ کون ہے، اس کو تو فرش والے بھی جانتے ہیں اور افلاط والے بھی جانتے ہیں کون ہے۔ کہا یہ تو فاطمہ کا بیٹا ہے، یہ علی کا شہزادہ ہے، رسول اللہ کا نواز۔ اور پھر کھڑے کھڑے امام کی شان میں قصیدہ لکھ دیا، اور اس میں فرزدق نے بادشاہ کو مخاطب ہو کے کہا تیرا نکرہ کرنا اس معرفہ کو نکرہ نہیں کر دے گا، یہ کل بھی معرفہ تھا، یہ آج بھی معرفہ ہے، تیرا من ہاذا کہنا اس معرفہ کو نکرہ نہیں کرے گا۔ بادشاہ کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے فرزدق کو ایک بند کنویں میں ڈلوا دیا، قید کروا دیا۔ امام کو پتہ چلا تو انہوں نے اشرفیوں کی ایک تھیلی بطور جو ہے وہ محبت فرزدق کے پاس بھیجی، اس نے چوم کی آنکھوں سے لگائی اور خادم کے ہاتھ میں واپس کرتے ہوئے کہا کہ امام سے کہنا، میرا سلام دینا، کہنا ان تگوں کے لیے بادشاہوں کی نوکری کی ہے ساری زندگی، اور یہ جو میں نے قصیدہ لکھا ہے پیسوں کے لیے نہیں کیا، اشرفیوں کے لیے نہیں لکھا، آپ کے نانے کی شفاعت کے لیے لکھا ہے۔ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ آپ پورا شہر ڈھونڈ لیں، آپ کو شمر نام کا شخص نہیں ملے گا، آپ کو خولی نام کا شخص نہیں ملے گا، آپ کو ابن زیاد نام کا شخص نہیں ملے گا، آپ کو یزید نام کا شخص نہیں ملے گا۔ اور اگر آپ ڈھونڈنے نکلے، دور کیا جانا اسی محفل سے ڈھونڈ لے، ہزاروں علی کے نام کے ہوں گے، ہزاروں حسین کے نام کے ہوں گے، شبیر کے نام کے ہوں گے، اور کتنی تجھے محبتیں اے فراز چاہیے، ماؤں نے تیرے نام پہ بچوں کے نام رکھ دیے۔ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ جب نگاہ مصطفیٰ نے جمال خدا دیکھا تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے ما کذب الفؤاد ما رأى، جو آنکھ نے دیکھا دل نے اس کی تکذیب نہیں کی بلکہ اس کی تصدیق کی۔ تو مطلب کیا کہ قلب مصطفیٰ نے جمال الہی پہلے دیکھا تھا، آنکھ نے آج دیکھا تھا، تو آنکھ نے دل سے پوچھا یہ وہی ہے جو درد بن کے دل میں رہتا تھا، جس کی تمنائیں بے تاب رہتی تھی، جس کے لیے راتوں کے رت جگے تھے، جس کے لیے سحری کے سجدے تھے، جس کے لیے خلوت میں توبہ کے آنسو تھے، کیا یہ وہی ہے؟ جب دل سے آنکھ نے پوچھا تو دل پکار اٹھا ہاں یہ وہی ہے۔ یہاں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جو دل میں رہتا ہو وہ آنکھوں میں آ جائے، اسے تو معراج کہتے ہیں۔ جو دل میں رہتا ہو وہ آنکھوں میں آ جائے، اسے ہی تو معراج کہتے ہیں۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، جو آنکھ نے دیکھا دل نے اس کی تصدیق کی، اس کی تکذیب نہیں کی۔ مطلب کیا؟ دل نے پہلے ہی دیکھا تھا، آنکھ نے آج دیکھا۔ اللہ اکبر! ایسا ہو سکتا ہے کہ آنکھ نہ دیکھے دل پہلے دیکھ لے؟ قبر میں سوال ہوتا ہے من ربوں کا، ما دینوں کا، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ پھر حضور علیہ السلام دل و فراز ہوتے ہیں تو پوچھا جاتا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو ابو جہل کیا کہتا ہے ہاتھ لا ادری، ہائے افسوس میں تو نہیں پہچانتا یہ کون ہے۔ ابو لہب سے سوال ہوتا ہے قبر میں یہ کون ہے، وہ کہتا ہے ہاتھ لا ادری، ہائے افسوس میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ اچھا جانتا نہیں تو پتھر کس کو مارتا تھا، جانتا نہیں تو کانٹے کس کی راہوں میں بکھیرتا تھا، جانتا نہیں تو اوجریاں کس پہ ڈلواتا تھا، جانتا نہیں تو بدر میں کس کے مقابل آیا تھا، جانتا نہیں تو دارالندوہ میں بیٹھ کے سازشیں کس کے خلاف تیار کی تھی، کس کی گرفتاری کے لیے 100 سرخ اونٹ انعام رکھا تھا، 300 اوکیا چاندی کس کے لیے انعام رکھی تھی، لیکن کہتا ہے ہاتھ لا ادری، ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے جو ساری زندگی میرے حضور کو دیکھتا رہا، آج قبر میں اترتا ہے تو پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے میں نہیں پہچانتا، مجھے نہیں پتا یہ کون ہے۔ اور 14 صدیاں گزرنے کے بعد ایک مومن قبر میں اترتا ہے، فرشتے پوچھتے ہیں علم الدین بتا یہ کون ہے، تو وہ کہتا ہے پیچھے ہٹو، پہلے پائے ناز کو چوم تو لینے دو، میں تو مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے بعد۔ وہ کسی نے کہا نا آئے وہ میرے مزار پہ گھونگٹ اتار کے، آئے وہ میرے مزار پہ گھونگٹ اتار کے، مجھ سے تو نصیب اچھے ہوئے میرے مزار کے، یہ تو بخت سور گئے کہ وہ میری قبر پہ آئے۔ تو کہا کہ یہ بتا کو